أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بدیائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، میں نے ایک مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے، اس وقت سے اللہ نے لوح محفوظ میں بات لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 12 مہینے۔ کتنے مہینے اللہ کے پاس؟ 12 مہینے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، مشہور ہے۔
ان میں سے 4 حرمت والا مہینہ ہے. یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا. معلوم ہو گیا 4 حرمت والا مہینہ ہے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. میں نے یہ بات کیوں ذکر کیا؟ آج لوگ کیا بولتے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حرمت کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے. کہاں ہے دلیل؟ ایسی کہاں ہے دلیل؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تب سے یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس وقت سے یہ محرم کا مہینہ ہے. اس کا تعلق حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ پہلی بات ہے، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے. دوسری جو بات ہم بولتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ، کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے کا؟ کیا مطلب؟ مفسرین نے کہا کہ تضاعف الحسنات والسیئات. اگر آپ ان مہینے میں گناہ کریں گے، حرمت والے مہینے میں اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے اسے ڈبل گناہ ملے گا، دگنا گناہ ملے گا. فلم دیکھتا ہے تو ڈبل گناہ ملے گا، جھوٹ بولتا ہے تو ڈبل گناہ ملے گا. یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ. بتائیے کتنے لوگ ہیں بے نمازی ہیں، یہ مہینے میں بھی بے نمازی، جھوٹ. یعنی کہ انسان جب یہ خاص طور پر حرمت والے مہینے میں گناہ کرے گا تو ڈبل گناہ ملے گا. وہی اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں نیکی کرتا ہے، سنت بہت زیادہ پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یعنی کہ اگر آپ حرمت والے مہینے میں نیکی کریں گے تو دگنا ثواب آپ کو ملے گا. یہ مطلب ہے حرمت والے مہینے. یہ محرم کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی باقی ہے محرم کا مہینہ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 10 محرم ختم تو محرم کا مہینہ ختم؟ نہیں، محرم کا مہینہ ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے محرم کا مہینہ. اس محرم کے مہینے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ روزوں کا اہتمام. صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ جو دن باقی ہے ان دنوں میں بھی ایک مسلمان روزہ رکھے، جتنا ہو سکے روزہ رکھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد، رمضان عظیم مہینہ ہے نہیں، بڑا عظیم مہینہ ہے رمضان. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. ابھی جو 10 اور 12 دن جو باقی ہے مسلمان کو چاہیے کہ ان مہینوں میں روزہ رکھے. یہ جو دن جو باقی ہے کیونکہ عظیم دن ہے محرم کا مہینہ. آج ہمارے پاس تصور کیا ہے؟ 12 مہینے، مطلب محرم کی 10ویں تاریخ ختم، عبادت بھی ختم. نہیں، ابھی باقی ہے محرم کا مہینہ. انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت کرے. لیکن محرم کا مہینہ جب ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، الحمدللہ. لیکن صحابہ کیا سوچتے تھے؟ محرم کے مہینے میں جب صحابہ داخل ہوتے تو کیا سوچتے تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، صحابی رسول عثمان بن عفان، وہ کہتے ہیں ھذا شہر زکاتکم، یہ محرم کا مہینہ زکات کا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ زکات کا مہینہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ زکات کا ہے، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں افضل ہے کہ ایک مسلمان محرم کے مہینے میں زکات نکالے. اگر کسی کی شادی محرم کے مہینے میں ہوتی ہے، آنے والا محرم ایک سال ہوتا ہے، زکات نکالو. یعنی کہ حساب کرنے کے لیے یہ محرم کا مہینہ سب سے بہترین ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس مہینے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط عقیدہ، بدعت کا عقیدہ. اگر میں کہوں تو شرک والا عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے مسلمان. پہلے صف میں کھڑے ہونے والے مسلمان، نماز مسجد میں آ کر پڑھنے والے مسلمان، ان کا عقیدہ غلط ہے. یاد رکھے، اگر عقیدہ غلط ہے نا تو جنت نہیں ملے گی. اگر ہمارا عقیدہ شرک ہے تو جنت نہیں ملے گی. وہی تو اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر تم بھی شرک کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے اعمال بھی برباد کریں. آج سب سے پہلے نعوذ باللہ محرم کے بارے میں لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ منحوس مہینہ سفر کے معنی میں، لیکن محرم کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اگر شادی کریں گے تو مصیبت آئے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کیا کسی سلف سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے؟ یہ غلط عقیدہ ہے. آج لوگوں کے دماغ میں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، کرے تو مصیبت آتی.
کرے تو مصیبت آزمائش ہماری زندگی میں، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں، بلکہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ دوسری جو بات محرم کے بارے میں، پنجہ بٹھانا جبکہ ہو چکا ہے، لیکن بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اس کا، یہ صحیح ہے پنجہ، لیکن کیا ہے پنجہ بٹھانا؟ اگر آپ دیکھیں گے پنجہ کسے بولتے ہیں؟ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک لوگ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ تگڑ ہوتا ہے، اس میں پیپر لگاتے ہیں، اس پیپر لگانے کے بعد اس میں 5 نام لکھا جاتا ہے، کتنے نام ہے؟ یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ 5 نام لکھا جاتا ہے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دوسرا علی رضی اللہ عنہ کا نام، تیسرا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام، چوتھا حسن رضی اللہ عنہ، پانچواں حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 نام اس میں لگایا جاتا ہے، پھر اس کو ریکھ کر جو ہے نا راستے میں جو ہے نا لایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ پنجہ ہے، یہ جائز نہیں، یاد رکھیں، شرک ہے، شرک ہے پنجہ۔ یعنی کہ آج بولیں گے مولوی صاحب وہ تو ہو چکا ہے نا، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان آج بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پنجہ صحیح ہے، وہ اپنے عقیدے کو جو نہ دیکھے، کہیں وہ شرک میں تو نہیں پڑتا۔ یہ پنجہ لے کے یہ 5 نام لکھ کر جو ہے نا راستے میں لاتے ہیں وہ لوگ، لانے کے بعد ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ اس کے نیچے سے جو بھی گزرے گا اس کو شفا ملے گی، اگر کوئی بیمار ہے اس پنجے کے نیچے سے جو گزرے گا اس کو شفا ملے گی۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بیماری دینے والا اللہ تعالیٰ۔ آج نعوذ باللہ یہ شرک عقیدہ ہے، علماء نے کہا کہ شرک اکبر ہے، اگر کوئی پنجہ بٹھاتا ہے وہ دین اسلام سے نکل جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا، صحیح عقیدے سے نکل جائے گا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے اپنے عقیدے کو درست کرے، کیونکہ ہم مسلمان، ہمارا کلمہ مرتے وقت اسی وقت آئے گا جب ہمارے دل میں عقیدہ صحیح۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا عقیدہ صحیح ہو وہی مسلمان مرتے وقت کلمے کی توفیق سے ملے گی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے وقت کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو چیز ہے پنجہ کا جو عقیدہ اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے، کیونکہ پنجہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے یہ ہم کو نفع دیتا ہے نقصان دیتا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں مہاراشٹر میں ایک پنجہ نکلا 10 محرم کی مناسبت سے، اس پنجے میں نعوذ باللہ عورت کی فوٹو ہے، عورت کی تصویر ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے، آج مسلمان ہیں ہم، لیکن بت، یہ بت میں ہمارے اس میں کیا فرق ہے؟ وہ لوگ بت کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ نعوذ باللہ عورت کے سامنے جھکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ پنجہ لایا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، تمام لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، منتیں مان ہمارے مسلمان۔ یہ آج عقیدہ ہے نعوذ باللہ، یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یاد رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیوں کیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی اس طرح ہے کرنے والے، آپ ان کو نصیحت کریں۔ یہ نہیں کہ آنے والے محرم کو دیکھ لیں گے، نہیں، تب تک زندہ رہیں گے یا نہیں کیا معلوم۔ مرتے وقت ہمارا عقیدہ صحیح ہونا ہے۔ آپ کے خاندان میں اگر کوئی جو پنجہ کو صحیح مانتے ہیں ان کے سامنے آپ یہ بات ذکر کریں، یہ سب غلط ہے، کیونکہ پنجہ نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ دوسری جو بات ہے، اگر آپ محرم کی مناسبت سے آپ دیکھیں گے آج کل یوٹیوب میں بھی کئی چیزیں لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لوگ انگار پہ چلتے ہیں، لوگ انگار پہ چلتے، کیا جائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ لوگ نعوذ باللہ انگار پہ چل کے اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے بھائی، یہ رافضیت کا دین ہے، یہ شیعیت کا دین ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انگار پہ چلتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ کیا شریعت میں، ایک بات یاد رکھ، کیا شریعت میں اپنے آپ کو تکلیف میں دینا جائز ہے؟ اپنے آپ کو تکلیف دینا شریعت میں جائز ہے؟ جائز نہیں۔ دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ضرر ولا ضرار، اے لوگوں اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ نہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچانا شریعت میں جائز نہیں۔ آج لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چلتے ہیں، دیکھیں بعض لوگ تو یہ نہیں کرتے ہیں، میں نے بتایا اس وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں آپ کے ریلیشن میں آپ ان کو نصیحت کیجیے، کیونکہ دین کی دعوت ہر مسلمان پر واجب ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔
اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنے بیٹے کو بتا سکتے ہیں، اپنے خاندان میں کوئی بدعتی ہے ان کو بتائیے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. پنجہ بٹھانا، یہ سب عقیدہ جو ہے نا، ایک مسلمان کو نارے جہنم میں لے کر جاتا ہے. نارے جہنم. خاص طور پر اس دن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا سبیل کے نام سے، سبیل کیا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے لوگ پانی صدقہ کرتے ہیں. بعض ہمارے مسلمان اس میں مل جاتے ہیں، ہمارے مسلمان، کیونکہ نیک کام ہے، جائز نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ سب بدعت ہے. بدعت میں اب وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو. خاص طور پر جو ہے نا ان جیسے چیزوں سے ایک مسلمان دور رہے. اگر بدعت بھی بولیں گے آپ تو بدعت کے بارے میں جمعے خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ. ترجمہ معلوم ہے؟ ترجمہ ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ بدعت ایک مسلمان کو نارے جہنم میں لے کر جائے. ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان والے ویسے ہی، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہم سامنے والوں کو بتائیں گے. اس کے بعد محرم جب آتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس معلوم ہے کہ جو نا ہجرت کا پہلا سال، ہجری سال، یہ بھی ہمارے پاس معلوم ہے، ہجری کا پہلا سال ہے. لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا ہجرت آج بھی باقی ہے؟ ہجرت کی دو قسم ہے. یہ گناہ کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. ایک مسلمان سگریٹ پیتا ہے، اس وقت بولتا ہے کہ نہیں میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اسے ہجرت کے برابر ثواب ملے گی. المہاجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، من ہجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. فلم دیکھنے والا پکا ارادہ کرتا ہے میں اس کے بعد نہیں دیکھوں گا، یہ بھی مہاجر ہے. جھوٹ بولنے والا پکا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ بھی مہاجر ہے. غیبت کرنے والے مرد اور عورت ہیں، اگر پکا ارادہ کرتے ہی اس کے بعد بھی غیبت نہیں کروں گا تو اسے ہجرت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. سود کھانے والے، یعنی کہ ہجرت ایسا کہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. ایک اور جو ہجرت ہے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف جانا بھی ہجرت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں گئے تھے ہجرت کر کے؟ مدینہ گئے تھے. معلوم ہے ہجرت آج بھی وہ ہجرت باقی ہے، قیامت تک ہجرت باقی ہے. یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا عبادی ان ارضی واسعہ، اے لوگوں میری زمین کشادہ ہے، تم ہجرت کرو. آج بھی ہجرت باقی ہے، لیکن ہجرت کی دو قسم ہے. ایک جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو واجب چیز عمل کرنے نہیں چھوڑتی، نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے ہیں آپ کو. جہاں آپ رہتے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، روزہ رکھنے نہیں چھوڑتی، یعنی کہ واجب عبادت کرنے نہیں چھوڑتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ بھی ہے تو ایسے وقت آپ پر واجب ہے کہ آپ ہجرت کریں. آپ پر واجب ہے، یعنی کہ اگر میں آسان زبان میں کہوں آپ پر ہجرت کب واجب ہے؟ سب سے پہلے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، واجب عبادت، روزہ رکھنے نہیں چھوڑتے. دوسرا آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، ایسے وقت آپ پر ہجرت واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اگر آپ ہجرت نہیں کریں گے نا، ملک الموت موت کے وقت بولیں گے قال الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ ملک الموت موت کے وقت ڈانٹ دیں گے جو ہجرت نہیں کرتا ہے. کتنے لوگ آج ہجرت کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس یہ ماحول ہی ختم ہو چکا ہے. یعنی کہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو واجب ادا کرنے نہیں چھوڑتے ہیں، آپ پر ہجرت واجب ہے. دوسرا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ واجب ادا کرنے چھوڑتے ہیں، نماز پڑھنے چھوڑتے ہیں، آپ روزہ رکھنے چھوڑتی، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے، ستاتی ہی مسلمانوں کو. ایسے جگہوں سے ہجرت کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کوئی واجب نہیں. یعنی کہ ہر مسلمان اگر جہاں رہتا ہے وہاں ہجرت کرنے اگر موقع ملتا ہے تو ضرور ہجرت کرے، کیونکہ عبادت کے لیے ایک مسلمان ہجرت ضرور کر سکتا ہے. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلی بات، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ شہید ہوئے اس وجہ سے یہ محرم کا مہینہ آیا. یہ بالکل غلط ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ محرم کا مہینہ ہے. دوسرا کہ حرمت والا مہینے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ حرمت والے مہینے میں گناہ کریں گے تو دگنا گناہ ملے گا، اگر آپ حرمت والے مہینے میں نیکی کریں گے تو دگنا ڈبل ثواب ملے گا.
یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ محرم کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا. جتنا ہو سکے اس مہینے میں آپ رمضان جیسا کہ روزہ رکھتے تھے رمضان میں، اس طرح اس مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں. نفل نماز پڑھے، یعنی کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں عبادت کریں. تیسری جو چیز ہے، محرم کے مہینے میں ایک مسلمان جو سب سے زیادہ کرنا ہے وہ ہے روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محرم کے مہینے میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام. صرف 10 محرم نہیں، محرم کی 25ویں تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھیے، 20 کو بھی رکھیے، 21 کو بھی رکھیے. جتنا ہو سکے محرم کے مہینے میں ایک مسلمان روزہ رکھے. اس کے بعد محرم کے مہینے کے متعلق لوگوں کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا. یہ عقیدہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. ایک مسلمان اس طرح عقیدہ نہ رکھے. اس کے بعد خاص طور پر محرم کے مہینے میں جو مسلمان شرکیہ کام کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پنجہ بٹھانا شرک ہے، شرک اکبر ہے. شرک اکبر کا مطلب وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. یہ پنجہ بٹھانا شرک ہے. اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صحیح ہے، ابھی سے درست کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو تبھی ہم کو کامیابی ملے گی. اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے، جنت نہیں مل سکتی ہے. تو سب سے پہلے پنجہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسری جو بات، یہ جو چیز ہے انگات پہ چھلنا، یہ بھی شریعت پہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ لوگوں تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بلکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اے لوگوں تم اپنے آپ کو تکلیف مت دو. یہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. خاص طور پر ایک مسلمان ان جیسی چیزوں سے دور رہے. آخر میں محرم کے مہینے میں جو واقعہ، جو مشہور واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کی وفات، شہید ہوئے. صرف 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، میں مختصر واقعہ ذکر کروں گا. حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آتی، مکہ میں آ کے رکتے ہی کوفہ والے خط لکھتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ. کیا لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ تم کوفہ آ جاؤ، ہم تم کو جو ہے لیڈر بنا دیں گے. اے حسین تم کوفہ آ جاؤ، ہم تم کو لیڈر بنائیں گے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. یہ کون لکھے؟ یہ کفار، یہ غدار لوگ، یہ مکار لوگ یہ خط لکھتے ہیں. یہ ایک خط، 2 خط نہیں، 2 موٹے خط آئے کوفہ سے ہمارے نبی کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف. حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کرتی، کیونکہ لوگ بلائے، جیسے کہ آج بھی لوگ بلاتی تو ہم آتی، اس طرح ان کو بلاتے ہی حسین رضی اللہ عنہ. 1000 خط آتے ہی اے حسین تم کوفہ آ جاؤ رضی اللہ عنہ، ہم تمہارا دیکھ بھال کریں گے. حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. ایک صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حسین تم کوفہ مت جاؤ، تم کوفہ مت جاؤ. کیوں نہیں جانا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کیوں نہیں جانا ہے جبکہ 1000 خط میرے پاس آ چکے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی کوفہ والے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیے ہیں، یہی کوفہ والے آپ کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کے مار دیے، یہ آپ کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے لوگ کوفہ کو بلاتے ہیں. لیکن حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانتے ہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استودعکم اللہ القتیل، اے حسین میں تم کو شہید سمجھ کے مکہ سے ودا کرتا ہوں، یہ لوگ تم کو شہید کر دیں گے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ جاتے ہی مکہ سے سیدھا کوفہ جاتے ہیں. وہ کوفہ کا جو گورنر عبید اللہ بن زیاد 5000 کا لشکر بھیجتا ہے کس کو مارنے کے لیے؟ ہمارے نبی کے نواسے. کون؟ حسین رضی اللہ عنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے پھول تھے وہ، ریحانتین فی الدنیا، ہمارے نبی کے پھول تھے حسین رضی اللہ عنہ. ان کو قتل کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد 5000 کا لشکر بھیجتا ہے. جب کربلا کے میدان میں یہاں حسین رضی اللہ عنہ 70 پر 2 لوگوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آتے ہیں. یہاں عبید اللہ بن زیاد کا 5000 کا لشکر کربلا کے میدان پہ ہوتا ہے. 5000 کا لشکر کا لیڈر کون تھا؟ شمر ذی جوش. یہ شمر تھا جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بات چل رہی تھی حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو نا اے شمر میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جو ہے نا دمشق جا کے یزید کو خلیفہ مان لوں گا، یہی تو میں یہاں سے مدینہ چل جاؤں گا. لیکن شمر نہیں مانتا ہے،
کربلا کے میدان میں نعوذ باللہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، یہ ہمارے سب سے غم دن ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ شمر نعوذ باللہ یہ مکار حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لیتا ہے، لے کر سیدھا عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتا ہے، جا کر عبید اللہ بن زیاد حسین رضی اللہ عنہ کو سر کو دیکھ کر مذاق کرنے لگتا ہے۔ یہ بڑا غم کا واقعہ تھا، ہمارے نبی کو شہید، ہمارے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، یعنی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا واقعہ اسی مہینے میں 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ یعنی کہ جہاں تک جو اس دن میں غم بنانا یہ بھی بدعت ہے، صحابہ نے کبھی غم نہیں بنایا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کئی صحابہ شہید ہوئے، کبھی بھی کسی صحابہ نے غم نہیں بنایا۔ اس مہینے کو میں غم بنانا بھی بدعت ہے، یہ مہینے میں خوشی منانا بھی بدعت ہے۔ نارمل جو مہینہ ہوتا ہے انسان اس طرح اس مہینے کو گزارے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.